بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ناول سائیاں آخری قسط پیشی خدمت ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ مہربانی۔ زمر ناک کر کے اندر آئی تو ماہم کو بیڈ پر لیٹے پایا اور اس کی آنکھیں اوپر چلتے پنکھے پر ٹکی تھیں۔ کب تک خود کو ایسے کمرے میں بند رکھو گی مہو؟ زمن اس کے پاس بیٹھتے پیار سے پوچھا۔ شاہ حویلی میں اس کی چلبلی حرکتوں سے بے حد جان تھی۔ اب جیسے اس کی خاموشی پر شاہ حویلی سنسان ہو گئی تھی۔ ڈر لگتا ہے بہت۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر بالوں میں جذب ہوا۔ وہ ایک حادثہ تھا، اسے گزرے ہفتہ ہو گیا جان۔ زمن نے دکھ سے کہا، اس کے ماتھے کے بالوں کو سنوارا۔ اگر احسام نہ آتے تو؟ اس ہفتے کا وہ خوفزدہ کر دینے والا سوال جو اس کے لبوں پر ٹھہر گیا تھا، اس سوال کو وہ ہر ایک سے پوچھتی تھی، اس کا خوف کم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اٹھو، میرے سامنے بیٹھو۔ زمان نے اس کا ہاتھ کھینچتے کہا تو وہ زرد چہرے سے اٹھ بیٹھی اور گھٹنے کھڑے کرتے ان کے ارد گرد بازو لپیٹ لیے۔ تم ایک وکیل ہو، ایک بہادر لڑکی ہو، اللہ نے تمہاری حفاظت کا ذمہ احسام بھائی کو دیا تھا اور ہے۔ جب اللہ نے انہیں محافظ بنایا ہے تو کس کی جرات کہ تمہیں نقصان پہنچاتا، جبکہ تمہیں اپنے رب اور اپنے شوہر پر یقین تھا کہ وہ آ جائے گا تمہیں بچانے۔ زمر اس کا ہاتھ پکڑ کر بول رہی تھی، ہاں جانتی ہوں، لیکن میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا زمر۔ میں کینیڈا میں پلی بڑھی ہوں، میں وہاں کبھی ایسے حادثہ کا شکار نہیں ہوئی، پھر یہاں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کا دل دوبارہ سے اس وقت کو یاد کرتا دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ماؤ، ہمیں پردے میں آج تک کیوں رکھا گیا ہے؟ نرمی سے سوال کیا۔ ماں نے نہ سمجھ سے اسے دیکھا۔ ہمیں شاہ حویلی میں اس لیے نہیں پردوں میں رکھا جاتا تھا کہ سب چھوٹے دماغ کے مرتے، یہ ان کی ذہنیت ایسی تھی۔ ہمیں اس لیے پردے میں رکھا گیا کیونکہ عورت پردے میں ہی محفوظ رہی ہے آج تک۔ مسکرا کر اس کے ہاتھ پر دباؤ دیا۔ مہم اس کی بات پر بس اسے دیکھ رہی تھی۔ عورت پر پردہ فرض ہے، جانتی ہو؟ جب ایک عورت بنا پردے کے باہر نکلتی ہے یا کھلے عام پھرتی ہے تو جس مرد کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ اسے گنہگار کر دیتی ہے۔ وہ مرد تو گنہگار ہوا کہ اس نے آنکھ اٹھا کر اس عورت کو دیکھا اور اس کے حسن کا جائزہ لیا، لیکن وہ عورت جو بنا پردے کے باہر نکلی تھی وہ دو گناہ کی مرتکب ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کا حکم نہ مانا اور بنا پردے کے اپنی تمام حسین رہنائیوں کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ زمر کی آواز سنجیدہ تھی لیکن مہم کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ جس طرح خدا ہر جگہ موجود ہے، اسی طرح شیطان اس خدا سے دور کرنے کے لیے اس کے بندوں کو بہکاتا ہے۔ شیطان چہرے خود کے خد و خال کو دکھا کر بہکانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عورت سے زیادہ مرد ایک نامحرم عورت اور وہ بھی حسین ہو تو بہک جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اسے اللہ کے احکام کا علم ہو تو وہ اپنی نگاہوں کو اس حسن سے ہٹا لیتا ہے، بشرطے کہ وہ مرد ہو۔ زمر کا ایک ایک لفظ گہرائی لیے ہوا تھا، ہر لفظ میں گہری بات تھی۔ وہ جو مہم کو سمجھانا چاہ رہی تھی بالکل ٹھیک سمجھا رہی تھی، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کوئی نامحرم مجھے دیکھ کر بہک جائے یا وہ کھو کر میرے حسن پر فدا ہو جائے۔ میں نے احسام کے علاوہ کسی کو نہیں چاہا، اسی کے لیے سمرتی ہوں میں۔ مہم اپنے کردار کے جیسے صفائی پیش کر رہی تھی کہ اس نے تو کبھی ایسا نہیں چاہا تھا جو ہوا۔ ہاں تم احسام بھائی کے لیے سجتی ہو، ہاں یہ ہمیں پتہ ہے، بھائی کو پتہ ہے، مگر زمانے کو نہیں معلوم، نامحرم کو نہیں معلوم۔ یہ جو اللہ نے شکلیں بنا دی ہیں وہ بھی حسین، یہ پردے کی اوٹ میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ عورت کے لیے اس کا حسن ایک وبال ہے، اس صورت میں اگر وہ اسے ڈھانپ کر نہ رکھے تو بے حد حسین ہو۔ مہم خود کو چھپاؤ، اپنے حسن کا خیال کرو۔ محشر میں تم سے اس حسن کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ کب اور کیسے اس حسن کو عیاں کیا، اور اگر دنیا میں ہم نے نامحرم کو اپنا حسن دکھایا ہوا تو سچ میں وہ مقام ہوگا کہ زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں۔ زمر کا لہجہ رنجیدہ ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ مہم یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں علم تھا اس سب کا، کیا مجھے اب عذاب ہوگا؟ مہم نے ڈر کر پوچھا۔ جب تک علم نہ ہو تب تک معافی مل جاتی ہے، اور جب علم ہو جائے اور تب بھی خیال نہ کیا جائے تو انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ تمہیں بھائی اکثر کہتے تھے خود کو چھپاؤ، دوپٹہ لو، یہ تمہیں وارننگز تھیں۔ اس دن جو ہوا وہ تمہارے لیے آزمائش تھی، تمہیں اللہ نے بچا لیا ہے۔
تمہاری عزت محفوظ ہے، شکر ادا کرو اور آگے سے خیال کرو۔ ماہم کی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کرتے کہا، میں لہر ہوں، میں کیسے پردہ کروں؟ ماہم نے الجھ کر پوچھا، تم حجاب کرو، ماسک پہنو یا نقاب کر لو، اور جو تمہارا یونیفارم ہے وہ ساتھ پہنو۔ ہر پیش میں اتنی رعایت ہوتی کہ اسلامی طرز کا خیال کیا جائے۔ تم وکیل ہو، سوچو کتنی لڑکیاں ایسے ریپ وکٹم کے کیسز میں ہوتی ہیں، ان کے لیے لڑو۔ انصاف دلوا سکتی ہو تم؟ اس طرح کمرے میں بند ہونے سے کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ زمر اسے بہت اچھے سے سمجھا گئی تھی، شاید اس سمجھ کی اس وقت ماہم کو ضرورت تھی۔ شکریہ مجھے سمجھانے کے لیے۔ ماہم نے زمر کو گلے لگا لیا۔ مینشن ناٹ، اب نیچے چلو، اٹھو۔ شاہ حویلی سنسان پڑی ہے تمہارے بنا، اس کے بالوں کو بگاڑتے کہا کہ وہ مسکرا دی۔ بی بی جی، بی بی جی، نیچے انابیہ بی بی آئی ہیں۔ تبھی ملازمہ کی پرجوش آواز دروازے کے اور سے آئی کہ دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ انو! زمر کو یقین نہ آیا کہ یہ کیا سنا اس نے۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی اور نکل گئی۔ انابیہ! ماہم کے لب سنجیدگی سے پھڑ پھڑائے۔ مجھے انابیہ پسند ہے، ہاں کرتا ہوں اس سے محبت۔ اسی پل اعصام کے الفاظ دوبارہ اس کے کانوں میں گونجے۔ ایک انجانا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ سب لوگوں کی نظر انابیہ پر تھی، جو باری باری سب سے مل رہی تھی، جبکہ یوسف شاہ اور سبقت گیر ایک دوسرے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ فرین شاہ ابھی کمرے سے نکل کر نہیں آئی تھی۔ سہیلا تو انابیہ کو سینے سے لگا کر چھما چھم رو رہی تھی۔ قمر اور ارم ایک سائڈ پر کھڑے تھے۔ میری چندہ، تم مجھے دیکھ ہی نہیں رہی، اتنا ناراض ہو مجھ سے؟ سبقت گیر نے سہیلا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تو وہ جو انابیہ کو سینے سے لگائے ہوئے تھی کہ جانی پہچانی آواز اور لہجے سے تڑپ کر پلٹی، جہاں سبقت گیر نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ لالا! وہ بے یقینی سے سبقت گیر کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر محسوس کرنے لگے کہ کیا سچ میں وہ اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے؟ میں ہی ہوں چندہ، میری جان! اس کو محبت سے سینے سے لگاتے سبقت گیر رو پڑے۔ وہیں سہیلا ہچکیاں بند گئیں۔ فضیلت اور زوبیہ بھی اب دیدہ ہو گئی۔ میری انابیہ آئی ہے۔ تبھی فرین شاہ کی کھلکھلاتی آواز نے سب کو متوجہ کیا، جو سیڑھیاں اتر رہی تھیں، اور نظر انابیہ پر پڑی۔ بی جان! انابیہ بھی ان کی طرف بڑھی۔ سبقت گیر نے آواز تو سن لی تھی، اور ایک عرصے بعد پھر ان کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ سہیلا نے سر اٹھا کر انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ نہیں چندہ، اب میری بیوی میرے لیے اہم ہے۔ سہیلا کی آنکھوں کا سوال پڑھ کر وہ مسکرا کر بولے، لیکن آپ بے اختیار ہو جاتے ہیں فرین بھابھی کو دیکھ کر۔ سہیلا نے پریشانی سے کہا، پریشان نہ ہو بیٹا، میرا کردار کمزور نہیں۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بی جان، بہت یاد کیا آپ کو۔ انابیہ نے روتے روتے کہا، جلدی نہ ہو تو میں تو تیرے پاس ہی تھی، بس اشارہ کرتی میں نے اڑ کر آ جانا تھا۔ ہنستے ہوئے انابیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ السلام علیکم۔ تبھی لاؤنج میں شنیزا نے سلام کیا۔ وہ بھی سیف کے ساتھ باہر سے آ رہی تھی کہ لاؤنج میں صاحب کو دیکھ کر نہ سمجھی سے سلام کیا۔ سیف کی بیوی ہے۔ بی جان نے اداس نظروں سے انابیہ کو دیکھا۔ کتنی خواہش تھی کہ سیف کی بیوی کے روح میں انابیہ کو دیکھے۔ انابیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو بے حد حسین تھی۔ پیاری ہے، مسکرا کر جواب دیا۔ امی، یہ قمر۔ انابیہ نے قمر کا ہاتھ پکڑا اور سہیلا کے سامنے کیا تو سہیلا نے تشکر بھرے انداز میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ تم نے ہماری بیٹی کی قدر کی۔ ان کے جڑے ہاتھوں کو فوراً قمر نے پکڑ کر کھولا اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ انابیہ سے جڑا ہر رشتہ اسے عزیز تھا، اور اب تو یہ اس کی پھوپھو تھیں۔ ماشاءاللہ، تم تو میری انابیہ کے ساتھ بہت جاچ رہے ہو۔ یوسف شاہ نے قمر کے کندھے کے گرد بازو کرتے کہا تو وہ ہنس دیا۔ سب کی محبت بھری نگاہیں انابیہ پر اٹھیں، جو سرخ ہوتی سر جھکا گئی۔ داخلی دروازے پر کھڑے سیف کی نظر اس پر ٹھہر گئی تھی، لیکن اب تو اس کے پاس حق ہی نہیں تھا اسے جی بھر کر دیکھنے کا۔ سر جھٹکا اور اندر بڑھا۔ السلام علیکم۔ سیف نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ انابیہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کا دل ابھی اس کی موجودگی میں پریشان ہونا بند نہیں ہوا تھا۔ شاید بڑھتے وقت میں وہ اپنے دل کو سمجھا لے، اور یہ بھی سچ بات تھی کہ اسے قمر کا ساتھ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس کی وفادار تھی۔ فرین، مجھے معاف کر دو۔ ارم نے سب کے سامنے فرین کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ فرین نے اس کی طرف دیکھا جہاں ساتھ ہی سبقت گیر کھڑے تھے۔ ایک پل کو آنکھیں روکی ضرور تھیں، لیکن پھر اگلے پل آنکھوں کا رخ ارم کی طرف کر لیا۔
میں نے اس دن بہت تکلیف دی تمہیں، پر اب معاف کر دو پلیز۔ جڑے ہاتھوں سے ان کا لہجہ بھی رندا ہوا تھا۔ بس کرو ارم، مجھے صرف میری بہن چاہیے، معافی کا کیا کروں گی میں؟ ارم کو گلے لگاتی فرین شاہ رو پڑی۔ احسام بھائی، کیف بھائی اور زمل بھائی کہاں ہیں؟ انابیہ نے ان کی غیر موجودگی محسوس کرتے پوچھا۔ فرید کے ساتھ ڈیرے پر گئے، آنے والے ہیں، جواب فرین کی طرف سے آیا تھا۔ سب لونج کے صوفے پر براجمان تھے، جبکہ خواتین کچن میں مصروف تھیں۔ صرف فرین شاہ اور زوبیہ شاہ لونج میں بیٹھی تھیں۔ وہاں سیڑھیوں میں کھڑی انابیہ کو دیکھ رہی تھی، جو پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، یا شاید اس کو لگا۔ پلیز احسام، تم گھر نہ آنا۔ اس کا دل عجیب ڈر سے دھڑک تھا، لیکن سب دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز پر مہم کا دل بھی جیسے گر گیا۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ مہم سیڑھیوں میں کھڑی تھی۔ اس حادثے کا سب کو علم تھا، اس لیے اسے کوئی بھی تنگ نہیں کرتا تھا باہر آنے کو۔ احسام، کیف، زحمل، فرید آگے پیچھے داخلی دروازے سے اندر آئے۔ کیف بھائی، انابیہ کی خوشی سے آواز نکلی۔ کیف انابیہ کی جلد رنگ پر بے یقینی سے اس کی طرف بڑھا۔ پیچھے زحمل اور فرید بھی خوشی سے آگے آئے، جبکہ احسام کے قدم اس کی آواز پر آہستہ ہو گئے۔ اسے امید نہیں تھی کہ انابیہ ایسے یوں اچانک شاہ حویلی میں نظر آئے گی، یا وہ کبھی اس کی آواز سن سکے گا۔ وہ شاید مزید کچھ کہتا یا انابیہ کو دیکھتا کہ اس سے پہلے ہی اس کی نظر مہم پر گئی، جو سیڑھیوں پر کھڑی احسام کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب خوف، عجیب ڈر تھا، جو احسام نے نوٹس کیا، لیکن اسے بے حد خوشی تھی کہ وہ کم سے کم کمرے سے باہر تو نکلی۔ کیف نے انابیہ کے سر پر پیار دیا اور اسی طرح فرید نے انابیہ کو گلے لگایا۔ زمل نے بھی اس کے سر پر پیار دیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ کیسی ہو انابیہ؟ احسام نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیے؟ انابیہ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ قمر، یہ احسام بھائی ہیں۔ انابیہ نے قمر سے مخاطب ہوتے کہا تو قمر خوش دلی سے احسام سے بغل گیر ہوا۔ شکریہ ہماری حویلی کی بیٹی کو اس رنگ سے نہ دیکھنے کے لیے جس رنگ سے ہم نے بھیجا تھا۔ احسام شاہ نے تشکر سے کہا تو قمر نے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ احسام کے گلے لگا۔ میں ذرا چینج کر رہا ہوں۔ احسام نے مہم کو کمرے میں جاتا دیکھ کر کہا۔ بھائی، مہم کو بھی کہیں کمرے سے نکل آئے باہر۔ انابیہ نے معصوم لہجے میں کہا۔ بس مہم ہی تو رہ گئی تھی جس سے نہیں ملی تھی۔ احسام نے فقط سر ہلایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ زوبیہ نے پریشانی سے احسام کو دیکھا، نہ جانے وہ مہم کے ساتھ اب ٹھیک بھی رہے گا یا نہیں۔ احسام نے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن اسے مہم کہیں نظر نہ آئی، لیکن واش روم میں شاور کھلے ہونے کی آواز نے اسے بتا دیا کہ وہ اندر ہے، لیکن وہ یقیناً الٹا سیدھا سوچ رہی ہوگی۔ اسے یہ بھی یقین تھا۔ سائڈ ٹیبل پر گھڑی، موبائل، کیز، والٹ رکھا اور کندھوں پر لی شال اتار کر بیڈ پر رکھی، پاؤں سے جوتے اتار کر رکھے سائڈ پر۔ اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا، جہاں فل شاور آن ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تو وہ آرام سے کھل گیا، یعنی وہ بنا بند کیے شاور میں نہا رہی تھی۔ لیکن مہم کبھی دروازہ نہیں کھولتی تھی، اتنی سینس تو اسے تھی۔ وہ اندر گیا تو وہ شاور کے نیچے کھڑی تھی اور چہرہ شاور کی طرف کیا ہوا تھا۔ اس کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے، یقیناً گرمی کا موسم تھا اور شدید ٹھنڈے پانی میں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ صبح مہم کو سخت تیز بخار تھا اور اب ایسے وہ شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ وہ اس کی فرسٹریشن سمجھ رہا تھا۔ دھیرے سے اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس کے ارد گرد بازوؤں کا گھیرا بنا لیا۔ مخصوص کلون کی خوشبو اور لمس پر وہ چونکی اور پھر اس کی پر حدت پناہ میں خود کو پرسکون پایا اور اپنی کمر اس کے سینے سے لگا دی اور سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ایسے پانی میں کیوں کھڑی ہو؟ تمہیں بخار ہے مائی؟ اس کی کمٹی پر پیار کرتے نرمی سے پوچھا۔ ڈر لگ رہا تھا بہت۔ آنکھوں کو بند کیے ایسے جواب دیا۔ کس سے؟ اس کی گردن کی سائڈ پر بوسہ دیا۔ آپ سے، آواز بھر آئی تھی۔ احسام نے اسے گھمایا اور چہرہ مقابل کیا، جو آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھی۔ شاور کے پریشر کو تھوڑا ہلکا کر دیا۔ کیوں؟ مجھ سے کیوں؟ اس کو ابھی بھی اپنے حصار میں لیے ہوئے پوچھا۔ نیچے انابیہ آئی ہے احسام، آپ نے دیکھا تھا اور میں آپ کا اسے دیکھنا بھی برداشت نہیں کر پائی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ نظریں جھکائے ایسے بول رہی تھی جیسے اس کی یہ غلطی ہے۔
وہ چاہتی تھی احسام پر یقین کرنا لیکن نہیں کر پا رہی تھی۔ تو تمہیں لگا کہ احسام کے دل میں انابیہ اب بھی ہوگی یا دوبارہ انابیہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا؟ احسام نے اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹاتے اسی نرمی سے پوچھا۔ مام نے سر ہاں میں ہلایا، لیکن احسام شاہ تو تمہارا ہے، اس کی تھوڑی اوپر کرتے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ پکا نام؟ مام نے معصوم چہرے سے اسے دیکھتے پوچھا۔ اتنی بے یقینی ماہی، تم مجھے ہرٹ کر رہی ہو؟ شاور بند کرتے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ہاں، لیکن مجھے نہیں پتا کیوں میرا آپ کے معاملے میں بغاوت پر اتر آتا ہے۔ احسام آپ سے محبت کی ہے، اتنی ظرف نہیں کہ آپ کو شیئر کر سکوں۔ اپنے اندر کی حالت کو باہر نکالتے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ احسام کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احسام نے تولیہ ہینگر سے اتارا اور اس کے بالوں کو اچھے سے خشک کرنے لگا، اور وہ اس دوران احسام کی ناراض چہرے کو دیکھتی رہی۔ پلیز احسام، میری خاطر ایک دفعہ، آخری دفعہ یقین نہیں دلا سکتے کہ آپ میرے ہیں؟ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر روکتے منت سے پوچھا۔ یقین کرنا خود سیکھو مہام، میں اپنے کردار کی صفائیاں کبھی خود نہیں لیتا۔ اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے کا ہر وقت غصہ تو آپ ہی کرتے ہیں، تب بھی کہہ دیا کریں کہ میں نہیں کروں گا غصہ۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے بازوؤں سے ہٹاتے ناراضگی سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی بات نے نہ چاہتے ہوئے بھی احسام کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جلدی سے پلٹا اور اس کا نکلنے سے پہلے ہی اسے اپنی گود میں بھر چکا تھا۔ مہم نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے ایسے ہی لیے ڈریسنگ روم میں لے آیا اور کھڑا کیا۔ اس کی کمر کے گرد بازو ہیل کرتے اپنے نزدیک کر لیے۔ میری جان تم میں بستی ہے مہم، میرا دل تو تم نے اپنے ہونٹوں سے وار وار کر کچھ کچا کھا لیا ہے، اب اسے کیسے نکال کر دکھاؤں تمہارے سامنے؟ اس کو ہنسانے کی گھر سے ایسے کہا کہ وہ سچ میں اس کی بات پر ہنس دی۔ میں آپ سے شدید محبت کرتی ہوں احسام، اس کی گردن میں باہیں ڈالتے وارفتگی سے کہا، اور مجھے بولنے سے زیادہ دکھانے میں مزہ آتا ہے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا کہ مہم اس کی پکڑ میں مچلی۔ نو، بہت دنوں بعد ہاتھ لگی ہو اس پر۔ گرفت مضبوط کرتے وہ مہم کو بے بس کر گیا تھا۔ احسام دانتوں کو کچھ کچایا۔ میری جان، اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑ لیا۔ ویسے شاہ حویلی میں سب لڑکوں میں احسام بھائی کی پرسنالٹی بہت کمال کی ہے، قمر نے پرسوچ نگاہوں سے کہا۔ انابیہ جو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی بالوں کو برش کر رہی تھی، روک کر اور مڑ کر اسے دیکھا جو رات کے 11 بجے یاد کر رہا تھا۔ آپ کو احسام بھائی کہاں سے یاد آ گئے؟ انابیہ نے پوچھا۔ ویسے ہی اس دن کی ملاقات یاد آ گئی تو کہہ دیا، قمر نے کندھے اچکائے۔ میری حویلی کے سب لڑکے بہت اچھے ہیں، ہماری حویلی کے لڑکیوں کے لیے آپ کو پتہ ہے ہر کوئی رال ٹپکائے بیٹھا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کی بیٹیوں کی شادی یہاں ہو جائے، مگر افسوس سب کے سب بچپن میں ہی فکس ہو گئے، اور جس کو علم ہوتا اس کی حالت پر افسوس بھی ہوتا اور ہنسی بھی آتی۔ اپنے ٹون میں وہ ان پلوں کو یاد کرتے ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ تبھی قمر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کو یکٹو خود کو دیکھتے پا کر وہ ناسمجھی سے بولی۔ آپ نے کبھی میرے بارے میں بتایا ہی نہیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہوں۔ اس کے سر پر اپنی تھوڑی رکھتی شیشے میں اس کے عکس پر نگاہیں ٹکائے پوچھا۔ اس کا سوال تھا کہ کیا؟ انابیہ سرخ ہو گئی تھی اور اس کی پلکیں بے اختیار جھک گئی تھیں۔ بتا دینا، میں تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر بار آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے آپ کتنی حسین، کتنی پیاری لگتی ہیں، آپ بھی کبھی اظہار کریں۔ اتنا ترسانا اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی جھکی نگاہوں کو محبت سے دیکھتے پوچھا۔ لہجے میں ایک لاڈ تھا، ایک مان تھا۔ کبھی کبھی ہم بیویوں کو اپنے شوہروں کو ترسانا بہت اچھا لگتا ہے۔ برش کے بیڈ پر انگلی پھیرتے ہلکی مسکان سے جواب دیا۔ قمر نے روٹھنے کے سے انداز میں اس کے سر سے اپنی تھوڑی ہٹائی۔ انابیہ نے فوراً اسے شیشے میں دیکھا جو اب ناراض نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کبھی منایا ہے کسی روٹھے کو؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر انابیہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ یہ نہیں، وہ اس کی بات کا بورا منا چکا تھا۔ مجھ سے ناراض ہونے لگے ہیں آپ؟ پریشانی سے پوچھا۔ بالکل، جب ستانا ہی ہے آپ نے، مجھے تو بہتر یہی کہ میں بات نہ کروں آپ سے، روٹھے لہجے میں کہا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ سائیڈ لیمپ آف کیا اور آنکھوں پر بازو رکھ دیا۔ انابیہ
اس کے اتنے شدید ری ایکشن پر ہکا بکا اسے دیکھتی رہی، اٹھ کر اپنے سائڈ پر بیٹھی اور اسے دیکھا جو لاپرواہ بنا شدید ناراض ہو چکا تھا۔ کمر اس کا کندھا ہلایا لیکن کمر نے جواب نہیں دیا۔ کمر پھر سے کندھا ہلایا۔ سن دے انابیہ، کروٹ لیتے اسی روٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بے رخی پر انابیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور اتنا سا دل تھا اس کا کہ ہمیشہ انا کہہ کر بلاتا تھا، اب پورا نام لے رہا تھا۔ اس کی برداشت بس اتنی سی تھی کہ وہ بلک بلک کر رو دی۔ اس کے رونے پر کمر کی ایکٹنگ 1 سیکنڈ میں ختم ہوئی تھی۔ سائڈ لیمپ جلاتا وہ جلدی سے اس کی طرف پلٹا جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ انا میری جان، یار سوری۔ اس کی نازک ہوتی حالت پر وہ اسے اپنی آغوش میں لے گیا اور انابی کو اس کا سینہ کیا ملا کہ اور رونے میں اضافہ فرما دیا۔ یار میں نے کیا کہا آپ کو؟ میری جان واری آپ کی مسکراہٹ پر آپ کو رلانے کا ارادہ نہیں تھا، بالکل بھی۔ اسے زور سے خود میں بھینچے پریشانی سے کہا، آپ بےحد برے ہیں، مجھے کیسے دور کیا خود سے؟ ایسے ہاتھ سے جھٹکا دی کہ چلی جاؤ میرے پاس ہی۔ اس کے بازوں سے نکلتے روتے ہوئے ایکٹ کر کے بتایا کہ کیسے اس نے دور کیا تھا۔ میں نے کب آپ کو ایسے جھٹکا دیا اور کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے؟ وہ تو اس کی بات پر حیران ہوتا ہے بولا اور آخری الفاظ اسی کی ایکٹنگ میں دہرائے۔ ارادہ تو یہی تھا نا آپ کا، اب کہاں مانیں گے آپ؟ اتنی زور سے کروٹ لی، یوں فٹاک سے چہرہ موڑ لیے۔ شرم نہیں آئی مجھے ایسے ہرٹ کرتے ہوئے؟ آنسو کو بہانے کے دوران ہچکیاں بھی باندھ گئی تھیں اور کمر تو بوکھلا گیا تھا۔ اس نے ایسا کب کہا یا سوچا جو انابیہ کہہ رہی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں میری جان۔ کمر نے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لیا اور وہ دوبارہ اس کے حصار میں سوں سوں کرنے لگی۔ کتنی دیر وہ اسے خود سے لگائے پریشان بیٹھا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ اس نے کب ایسا سوچا یا کہا۔ اسے تو یہی غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی ناراض ہونے کی، ایکٹنگ کرنے کی۔ اتنی مزے کی گڈ نیوز دینے والی تھی آپ کو، مگر آپ تو مجھے بس ہٹ کیے جا رہے ہیں۔ سسو کے دوران شکوہ کیا، آپ ہزار باتیں کریں جناب، میں کیسے ہرٹ کر سکتا آپ کو؟ بتائیں، میں سن رہا۔ اس کے چہرے کو سامنے کرتے پیار سے کہا۔ انابی کا پتہ نہیں لیکن اسے منانا آتا تھا اپنے سے جڑے رشتوں کو۔ وہ میرا دل نہیں کر رہا بتانے کے لیے لب کھولے کہ فوراً سے انکار کیا۔ بتائیں نا۔ اس کو بازوؤں کے درمیان سے کھسکتے محسوس کرتے دوبارہ اپنے حصار میں لیے زور دیا۔ انابی نے اسے دیکھا جو اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ کمر، آپ میرا مطلب وی آر گوئنگ ٹو بیکم پیرنٹس۔ دھیمے لہجے میں اسے وہ گڈ نیوز دی جس نے کمر کو اپنے جگہ ساکت کر دیا تھا۔ انابیہ اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل دے گا۔ کیا کہا؟ کمر نے بے یقینی سے پوچھا۔ کمر، آپ بابا بننے والے ہیں۔ اس کے سینے پر سر رکھتے تشکر سے کہا۔ کمر کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی جو انابی کو محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے، کیسے بتائے کیا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہیں گے نہیں؟ اس کی طرف چہرہ اٹھاتے پوچھا۔ کمر نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ شکریہ انا، میرا رب گواہ ہے کہ میں اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ شکریہ، تم اتنی پیاری نعمت ہو میرے لیے۔ شکریہ۔ اس کے ماتھے پر بار بار بوسہ دیتے وہ نم آواز سے بول رہا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر وہ ہنس رہی تھی۔ کمر کا ریئیکشن تو اس کے اپنے عمل سے بھی کئی گنا جوشیلا تھا۔ سکون سے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند لیں۔ زندگی میں سب کو ان کی من چاہی محبت مل جائے، ضروری تو نہیں، کیونکہ اللہ وہی نوازتا ہے جس میں اس کے بندے کی بھلائی ہو۔ اللہ کی حکمت ہم نہیں جان سکتے، لیکن ہم پر فرض ہے کہ اس کے بندے ہونے کے ناطے اس کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دیں۔ عنقریب وہ جھکے سر کے بدلے اتنا نوازے گا کہ بانٹنے پر بھی آئے تو جھولی خالی نہیں ہوگی۔